ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم تجھے اچھے لگتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات غور سے سنو گے۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، حقیقتاً وہ ایسے ہیں جیسے وہ دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھ لیتے ہیں۔ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، وہی دشمن ہے تو ان سے محتاط رہو، اللہ انہیں مارے، یہ کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ عبداللہ بن ابی صحت مند، خوبرو اور خوش بیان آدمی تھا، اور اس کے ساتھ والے منافقین قریب قریب ویسے ہی تھے۔ جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوتے تو خوب باتیں بناتے جو سننے والے کو اچھی معلوم ہوتی۔ چنانچہ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کی حقیقت بتائی گئی کہ اے مسلمانوں، جب تم منافقین جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات غور سے سنو گے، حالانکہ حقیقت میں وہ ایسے ہیں جیسے دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی لکڑیاں، جن میں بے جان تصویر کی طرح نہ ایمان کی روح نہ انجام سوچنے والی عقل ہے۔ وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھ لیتے ہیں، اور جب کوئی کسی کو پکارتا ہے یا اپنی گمشدہ چیز ڈھونڈتا ہے یا لشکر میں کسی مقصد کے لیے کوئی بات بلند آواز سے کہتا ہے تو یہ اپنے نفس کی خباثت اور برے گمان کی وجہ سے یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ کہا گیا، اور انہیں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ان کے حق میں کوئی ایسا مضمون نازل ہوا ہے جس سے ان کے راز فاش ہو جائیں گے۔ وہ دشمن ہیں، اپنے دل میں شدید عداوت رکھتے ہیں، اور کفار کے پاس یہاں کی خبریں پہنچاتے اور ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، تو ان سے بچتے رہو اور ان کے ظاہری حال سے دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ انہیں مارے، یہ کہاں اوندھے جاتے ہیں اور روشن دلیلیں قائم ہونے کے باوجود حق سے منحرف ہوتے ہیں۔ یہاں آیت کی مناسبت سے احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو دھوکہ اور فریب کے ساتھ دین کے ذریعے دنیا کمائیں گے، لوگوں کو نرمی دکھانے کے لیے بھیڑ کی کھال پہنیں گے، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دل کی طرح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو یا مجھ پر جرت کرتے ہو؟ مجھے اپنی ہی قسم ہے کہ میں ان لوگوں پر ان ہی میں سے ضرور فتنہ بھیجوں گا جو ان میں سے سمجھدار لوگوں کو بھی حیران اور پریشان کر دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوگوں کے سامنے تو بھیڑ کی کھال پہنیں گے، جبکہ ان کے دل ایلوا نام کی جڑی بوٹی سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے، اور ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی۔ وہ لوگوں کو اپنے دین کے ذریعے دھوکہ دیں گے۔ کیا وہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں یا مجھ پر جرت کرتے ہیں؟ مجھے اپنی قسم ہے میں ان میں ایسا فتنہ بھیجوں گا جو ان میں حکیم شخص کو حیران کر چھوڑے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی چاہیں تو وہ اپنے سر گھما لیتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ شان نزول۔ غزوہ مریسع سے فارغ ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر راہ قیام فرمایا تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجیر جہجہ غفاری اور عبداللہ بن ابی کے حلیف سنان بن جوہانی کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ جہجہ نے مہاجرین کو اور سنان نے انصار کو پکارا۔
اس وقت عبداللہ بن ابی منافق نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں بہت گستاخانہ اور بیہودہ باتیں بکیں اور یہ کہا کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر ہم میں سے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اگر تم انہیں اپنا جھوٹا کھانا نہ دو تو یہ تمہاری گردنوں پر سوار نہ ہوں، اب ان پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ مدینے سے بھاگ جائیں۔ اس کی یہ ناشائستہ گفتگو سن کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بکواس کی برداشت کی تاب نہ رہی، اور انہوں نے اس سے فرمایا خدا کی قسم تو ہی ذلیل اور اپنی قوم میں بغض ڈالنے والا ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عزت و قوت دی ہے اور آپ مسلمانوں کے محبوب ہیں۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا چپ ہو جاؤ، میں تو ہنسی مذاق کے طور پر کہہ رہا تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی کے قتل کی اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا اور ارشاد فرمایا لوگ کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے دریافت فرمایا کہ تو نے یہ باتیں کہی تھیں؟ وہ مکر گیا اور قسم کھا گیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے ساتھی جو مجلس میں حاضر تھے وہ عرض کرنے لگے کہ عبداللہ بن ابی بوڑھا شخص ہے، یہ جو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید دھوکا ہوا اور بات یاد نہ رہی ہو۔ پھر جب اوپر کی آیتیں نازل ہوئیں اور عبداللہ بن ابی کا جھوٹ ظاہر ہو گیا تو اس سے کہا گیا کہ جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کر کہ وہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں۔ یہ سن کر اس نے گردن پھیری اور کہنے لگا کہ تم نے کہا ایمان لا تو میں ایمان لے آیا، تم نے کہا زکوٰۃ دے تو میں نے زکوٰۃ دی، اب یہی باقی رہ گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کروں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب منافقوں کا جھوٹ ظاہر ہونے کے بعد نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا جائے کہ تم آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اپنے لطف و کرم سے تمہارے گناہ بخش دے اور تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو دوسری طرف گھما لیتے ہیں، اور اے مسلمانوں تم انہیں دیکھو گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔